کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من لعن والدیہ ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ ان لوگوں پر بھی لعنت جو اپنے والدین کو، اپنے والد کو لعنت کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں۔ یہ اتنا قبیح فعل ہے، یاد رکھیے یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، لعن اللہ من لعن والدی۔ اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اور اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، جیسے کہ آج بہت سارے لوگ مزاروں پہ جا کر، آستانوں پر جا کر اور غیر اللہ کے نام پر کہیں بھی ذبح کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نام پر بکرا ہے تو یہ گائے جو ہے نا پیر صاحب کے نام پر ہے، فلاں صاحب کے نام پر وہ ذبح کرتے ہیں، اگرچہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر ہو گئی تو ایسا کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور یاد رکھیے جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے آپ اس کے لیے کسی کو اس کا مددگار نہیں پائیں گے۔ یاد رکھیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہر وہ گناہ جس کے آخر میں اللہ کے غضب کا ذکر ہو، یا لعنت کا ذکر ہو، یا عذاب کا ذکر ہو، یا نار کا ذکر ہو یعنی آگ کے عذاب کا ذکر ہو، فَهُوَ كَبِيرَةٌ، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ فعل اس پہ لعنت کی گئی ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تیسری چیز اس میں ہے وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، کہ اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو، جو بدعت کو رائج کرتا ہے، پھیلاتا ہے، بہت بڑا بدعتی ہے، اس کے احترام کرے، اس کو اپنے یہاں ٹھہرائے، اس کی عزت کرے، اس کو اپنے یہاں جگہ دے، پناہ دے، اس پر بھی لعنت۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ محدث اس کے ایک معنی اور بھی ہیں کہ بہت بڑا مجرم جو لوگوں کے عزتوں سے، مال سے کھیلتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، اس کا احترام کرنا، اس کو بیٹھانا، اس کو پناہ دینا، اس پر بھی لعنت، یعنی جو شخص پناہ دے رہا ہے ایسے مجرم کو اس پر بھی لعنت ہے۔ اور وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اس شخص پر بھی لعنت جو زمین کی نشانی کو بدلتا ہے۔